کی نگاہیں بہکتی ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو ان کی نگاہیں آوارہ نظر آتی ہیں۔ نگاہوں سے کیا کیا انسان دیکھ رہا ہے۔ کوئی رات شاید کسی نوجوان کی اللہ ماشاءاللہ نگاہوں کو گندی کیے بغیر آج کا مرد اور عورت رات کو سوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس یوٹیوب نے اور اس سوشل میڈیا نے انسان کے پورے وجود کو گندا کر کے رکھ دیا۔ انسان سمجھتا ہے میری آنکھیں ہیں، میں جو چاہوں دیکھوں، میری آنکھیں ہیں تنہائی میں دیکھوں یا مجمع میں دیکھوں، میری آنکھیں ہیں راہ چلتے ہوئے دیکھوں یا سفر میں دیکھوں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ میری آنکھیں ہیں، میں جو چاہوں کروں۔ نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھیں، قیامت میں اللہ پوچھے گا، نگاہ کے بارے میں پوچھے گا، آنکھ کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، جو لوگ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتے ہیں اور جن چیزوں کو حرام فرمایا گیا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، مرد ہو یا عورت، جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت ان کی آنکھوں میں جہنم کی سلائی جو ہے وہ ڈالی جائے گی۔ آپ ذرا سوچو، ایک کچرا اگر آنکھ کے اندر گر جائے تو آنکھ کا درد نہیں جاتا، آشوب چشم آ جائے تو اس کے کھٹک سے انسان کی آنکھوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ جب جہنم کی آگ کی سلائیں اگر آنکھوں کے اندر ڈالی جائیں گی تو ہے کسی میں برداشت کرنے کی طاقت؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آنکھوں کی حفاظت کرو۔ خواتین اسلام بھی ان آنکھوں کی حفاظت کریں، نہ دیکھیں گناہوں کی چیزوں کو، نہ دیکھیں آوارگی کی چیزوں کو، نہ دیکھیں حرام چیزوں کو، نہ دیکھیں برائیوں کو، اس لیے کہ یاد رکھیں انہی نگاہوں میں اللہ تاثیر پیدا فرماتا ہے جو نگاہیں حرام سے بچ جاتی ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا، نماز پڑھ کر کے بے چینی محسوس ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر کے سکون نہیں ملتا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی نگاہ خطا کھا جاتی ہے تو اللہ اس سے نماز کی لذتوں کو چھین لیتا ہے۔ نگاہ نیچی رکھو، نگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ آنکھیں اللہ نے کیوں عطا فرمائیں؟ ان آنکھوں کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ ان آنکھوں سے تم وہ دیکھو جس کو دیکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی العلماء عبادۃ، علماء بعمل کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالدین عبادۃ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر فی ماء زمزم عبادت، آب زمزم میں دیکھنا عبادت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادت کا ثواب ہی نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت و شفقت سے دیکھا، اللہ عز و جل اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تم روزانہ ٹی وی دیکھتے ہو، روزانہ ویڈیو دیکھتے ہو، روزانہ یوٹیوب دیکھتے ہو، کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ قرآن دیکھنا عبادت ہے؟ چلو میں وضو کر کے قرآن اٹھا کر قرآن کو دیکھ لوں، اللہ اکبر، اب قرآن دیکھنے کا جذبہ ختم ہو چکا۔ لیکن ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ صبح اٹھ کر قرآن دیکھتے تھے، رات کو سونے کے ٹائم پہ قرآن دیکھ کر اور قرآن پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ جہاں سے وہ گزرتے اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا، کامرانی عطا فرما دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ عمومی طور پر میں ایسے وقت میں خطاب کا عادی بھی نہیں، لیکن حاضر ہو گیا ہوں تو عرض کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص حاضر آیا۔ میں علاج بھی بتا دوں تاکہ علاج بھی آپ کا ہو جائے اور آپ اچھی طریقے سے نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے سمجھ بھی سکیں۔ اللہ اکبر، بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک نوجوان حاضر آیا، عرض کرتا ہے حضور جتنے گناہ مجھ سے ہوتے تھے اللہ کے کرم سے ان گناہوں سے اللہ نے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اس سے بچنے کے حوالے سے لیکن بچ نہیں پاتا، اور وہ گناہ یہ ہے کہ میری نگاہیں بہک جاتی ہیں، میں غیر محرم کو دیکھنے لگ جاتا ہوں، میں لڑکیوں کو تانک جھانک کرنے لگ جاتا ہوں، میں عورتوں کو دیکھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ نگاہ کا خطا کھانا، یہ گناہ مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ توجہ چاہوں گا، حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، جب تیری طبیعت، تیرا نفس اور تیرا دل کسی لڑکی کو دیکھنے کا حکم دے، اس وقت تو یہ تصور کرنا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص نگاہیں جھکائے ہوئے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر آیا تو کہتا ہے حضور اللہ نے بڑا کرم فرمایا، اب نگاہیں خطا نہیں کھاتی، اب تو نگاہ اٹھتی ہے تو کبھی قرآن دیکھنے کے لیے، کبھی ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، اور کبھی علماء بعمل کے چہرے کی زیارت کے لیے۔ پتہ یہ چلا آج بے باکی کے ساتھ جو لوگ اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، مجھے معلوم ہے ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ گندی پکچروں کو دیکھنے والے لوگ کوئی اور نہیں ہیں، مسلمان ہیں، جن کو کہا گیا ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھو، وہی یہ گندی پکچریں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کیا کبھی یہ خیال نہیں آتا تم جو دیکھ رہے ہو اگر اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو؟ کیا کبھی یہ ڈر دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ ان خراب چیزوں کو دیکھنے کے بعد قیامت میں جب اللہ نگاہوں کے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دینا ہوگا؟ یہ خیال کیوں دل سے نکل گیا؟ کیا ہلکا عذاب سمجھتے ہو؟ کیا قدرت کی پکڑ کو معمولی پکڑ سمجھتے ہو؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہار، بنگال اور دیگر علاقوں کے اندر خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، اور بھی ملکوں کے اندر اس طریقے کا معاملہ شہروں کے اندر ہے۔ آئیے ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان اجمیر مقدس کی دھرتی پر جس جگہ جانوروں کو بیٹھنے کا حکم دے دیے تھے وہیں جانور بیٹھے رہے، اور خواجہ صاحب کے پاس ان کے عقیدت مندوں کا سیلاب نظر آنے لگا۔ تو اس زمانے کے بادشاہ نے منصوبہ بنایا کہ خواجہ صاحب کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، یا ان کو شکست دی جائے، یا ان کے ماننے والوں کا رشتہ ان سے توڑ دیا جائے۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ خواجہ صاحب کو مقصد سے ہٹانے کے لیے
जादू का प्लान बनाया, जादूगरों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम्हारे पास जितना भी फन है, इस फन के जरिए इस बाबा को यहां से हटाओ, इनको शिकस्त दो। जादूगरों ने जादू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जादू का असर ख्वाजा साहब के ऊपर नहीं हुआ। उस शख्स ने अपनी बेटी को बुलाया जो निहायत ही हसीना और जमीला थी, और उस बादशाह ने अपनी बेटी से कहा कि तुझको पाने की दुनिया तमन्ना रखती है, लेकिन आज मेरी सल्तनत के जो है हालत ऐसी है कि अब मेरी सल्तनत खत्म होगी या कब खत्म होगी। बेटी मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जरिए मैं इस शख्स के ऊपर ऐसा काम करूं कि इसके ऊपर जो है तुम्हारी मोहब्बत का जादू चल जाए। लेकिन उससे पहले बड़े जादूगर को उसने बुलाया और कहा कि तुमको मैंने पाल के रखा, आज तक संभाल के रखा, तुम इनके ऊपर जादू करो। जब उसने जादू करने की ख्वाजा साहब पर कोशिश की, जादू का असर नहीं हुआ। उसके बाद अल्लाह अकबर, उस जादूगर से पूछा गया कि क्या वजह है कि तुम इतने बड़े जादूगर हो, तुम्हारे जादू का असर इस बाबा पर क्यों नहीं हो रहा है? तो सुनिए जादूगर ने क्या जवाब दिया था। जादूगर ने कहा था, जादू का असर इस बाबा पर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि इनकी निगाहें पाक हैं। ख्वाजा साहब पर जादू इसलिए नहीं असर कर रहा कि इनकी निगाहें पाक हैं, पहले इनकी निगाहों को गंदी करो तो जादू का असर होगा। बादशाह ने अपनी बेटी को बना सवार करके भेजा। पहले इस बेटी को भेजने से पहले अनासागर पर कुछ जवान बच्चियों को भेजा, इसलिए कि उसकी दूरी पर ख्वाजा साहब तिलावत में मसरूफ रहा करते थे। बच्चियां गुस्ल करने के लिए गईं, ख्वाजा साहब ने निगाह उठाकर उनको देखा भी नहीं। फिर वो बच्चियां आ गईं, ख्वाजा साहब को जो है वरगलाने के लिए अपनी बेटी को जब उसने भेजा, बेटी बन सवर कर वहां गई, दूर काफी देर तक खड़ी रही, और लेकिन ख्वाजा साहब को आवाज दी, अल्लाह अकबर, या मोइनुद्दीन। वरगलाना चाहती थी, वरगला न सकी, तो दूर से आवाज देती है, या मोइनुद्दीन। ख्वाजा साहब ने जब सुना तो निगाह उठाई, और निगाह उठाकर क्या कहा? गलत निगाह नहीं, बुरी निगाह नहीं, बल्कि निगाह उठा करके फरमाया, लब्बैक या बिनती, ऐ मेरी बेटी मैं हाजिर हूं। इतना कहना था कि उस बेटी ने ख्वाजा साहब के कदमों में गिरकर इस्लाम कबूल करने पर वो मजबूर हो गई। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन कभी हमने हुजूर की तालीमात का ख्याल किया? कभी निगाहों की हिफाजत का ख्याल किया? क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब आमाल नामे पेश किए जा रहे होंगे? बस एक बात अर्ज कर दूं, याद रखें, कब्र में किसको देखना है? कौन दिखाए जाएंगे कब्र में? मदीने के ताजदार दिखाए जाएंगे। क्या इन गंदी आंखों से हुजूर को देखोगे? निगाहों को पाक करो। ये निगाहें मदीने के ताजदार के जलवे को देखने के लिए हैं, ये निगाहें कुरान देखने के लिए हैं। ये निगाहें जितनी आवारा होंगी इतनी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों को झुका करके चलो, खवातीन भी निगाहें झुका करके चलें। अफसोस है उन औरतों पर जो अपने मोबाइल के अंदर हीरो की तस्वीरें रख करके घूमती हैं और स्क्रीन के ऊपर उनकी फोटोज होती हैं, जब ऑन करो तो सामने उनके फोटोज नजर आती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जवाब दोगी कल बरोज़े क़यामत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को? और वो नौजवान
جو اپنی اسکرین کے اوپر، ٹی وی کی اسکرین کے اوپر گندی فوٹو، ہیروئن کی فوٹو رکھتے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے کل اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر؟ ڈرو اللہ سے، موت برحق ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ نگاہیں گنبد خضرا پر ٹکی ہوئی ہوں اور موت واقع ہو جائے، قرآن دیکھ رہے ہوں اور موت واقع ہو جائے۔ اس لیے اے رسول اعظم کے دیوانوں، میرا پیغام بس اتنا سا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ مرد بھی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، خواتین بھی نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے اللہ اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں، اگر نفس نے کہا، شیطان نے کہا دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، آپ کو یہ حکم اللہ کا یاد آ جائے نگاہوں کو نیچی کر لو، آپ نگاہیں نیچی کریں گے نا، خدا کی قسم آپ کے دل کو جو سکون ملے گا لاکھوں روپے کما کر اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا میرے رب کے فرمان پر عمل کر کے آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کا دل نور سے بھر جائے گا، آپ کی طبیعت کو قرار مل جائے گا۔ اے خدا کے بندوں، گناہوں سے ڈرو، گناہوں سے بچو۔ حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، مسلم نوجوان آوارگی میں ڈوب چکا ہے۔ ایک نیک پاکیزہ جوان تلاش کرنا یہ دشوار بنتا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کیا وجہ ہے شادی کو، سب کی پوزیشن ایسی نہیں، سب اس پر قیاس نہ کریں، لیکن بہت سارے نوجوان شادی کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی جوانی وہ اس طرح سے گناہوں کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقت باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ڈرو اللہ سے، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب کبھی طبیعت ورغلائے، نفس ورغلائے برائی کی طرف، اللہ سے ڈر کے نگاہوں کو جھکا دو۔ اللہ سکون کی دولت بھی عطا فرمائے گا، قلب کو راحت کی دولت بھی عطا فرمائے گا، اور قلب کو نور سے منور و مجلہ بھی فرمائے گا۔ ان آنکھوں کی جو حفاظت کرے گا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب اسے قبر کے اندر زیارت نصیب ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے وقت اس کے قلب کو ٹھنڈک بھی نصیب ہوگی۔ تو جن آنکھوں سے حضور کو دیکھنا ہے ان آنکھوں کی حفاظت کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھنا ہے اس آئینے پر گرد و غبار آ جائے تو آپ فوراً صاف کرتے ہو، اس لیے کہ اس میں آپ کو اپنی آنکھیں اپنے چہرے کو دیکھنا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن آنکھوں سے حضور کو دیکھنا ہے ان آنکھوں کی بھی تو صفائی کر لو۔ اس کی صفائی کیا ہے؟ آنسو بہاؤ، گناہوں پہ رو، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا احساس پیدا کرو، روتے رہو، گریہ وزاری کرو، آنکھوں سے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری نگاہوں سے ہمارا بیٹا نہیں ڈرتا۔ اگر بیٹے کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھو اور ذرا گھور کر کے دیکھو تو بیٹا کہتا ہے ابا گھورتے کیوں ہو، اور ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا۔ لیکن اللہ اکبر، ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی نظر اگر کسی پر پڑ جائے تو مردہ دل زندہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کسی کو ولایت ملتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، ان کی نگاہوں میں اللہ نے اتنی تاثیر کیسے رکھی؟ تو شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہماری نگاہوں سے ہمارا بیٹا نہیں بدلتا، ولی کی نگاہ سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولی قرآن دیکھتا ہے اور آج کا انسان پکچروں اور گناہوں کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس۔ بس نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ نگاہی تو ہے کہ جس سے صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تھا، آخر انہی نگاہوں سے حضور کو دیکھنے کی وجہ سے تو اللہ نے صحابیت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ۔ اسی کی ترجمانی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہم
ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اپنے آقا سے عشق کرو، حضور کے دیدار کے لیے تڑپو، رسول اعظم کے دیدار کے لیے مچلو، راتوں کو درود پڑھ کر کے سو تاکہ اللہ عز و جل حضور کے دیدار سے مالا مال فرما دے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، یہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہے کہ دعویٰ محبت رسول کا اور محبوب کو دیکھنے کا جذبہ تک نہیں، محبوب کو دیکھنے کی تڑپ تک نہیں، محبوب کو دیکھنے کی فکر تک نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر محبوب کو دیکھنے کی تڑپ ہے تو آنکھوں سے سب کی محبت کے چہرے کو نکال دو، حضور کی محبت کو دل میں بسا لو، رسول اعظم کے عشق کو دل کے اندر بسا لو، اور پھر کوشش کرو رات سو اس نیت سے کثرت سے درود شریف پڑھ کر کہ آقا اپنے دیدار سے مالا مال فرما دیں اور مصطفیٰ پیارے کے رخ زیبا کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار آج تک کے کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین سیکھو۔ آپ کا علاقہ جہاں پر بڑے بڑے جلسے اور بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہیں، وہاں پر بہت بڑی ضرورت، بڑی کانفرنس سے بھی زیادہ اور بڑے جلسوں سے زیادہ مکاتب کی ضرورت ہے، جہاں پر بچے آ کر قرآن سیکھیں، جہاں پر بچے آ کے مسائل سیکھیں، جہاں پر بچے آ کر کے دین سیکھیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خاص طور پر یہ علاقے جو بنگال کے ہیں، بہار کے ہیں، جو اسی طریقے سے یو پی کے بعض علاقے ہیں اور راجستھان کے بعض علاقے ہیں اور باقی علاقے ہیں، ان علاقوں کا حال اتنا برا ہے کہ پیدائشی مسلمان کو پہلا کلمہ بھی صحیح طور پر یاد نہیں۔ یہ جلسے ان کی ضرورت نہیں، کسی حد تک ہوں گے، ضرورت ان کو دین سکھانے کی ہے، ضرورت ان کو علم پلانے کی ہے۔ میں منتظمین سے کہوں گا آپ ضرور سال میں ایک پروگرام کرو، منع نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنی رقم کا خرچ، اپنی رقم کو اپنے دیہاتوں کے اندر مکتب قائم کر کے مدرس کے پیچھے خرچ کرو۔ رکھو مدرس کو 2000 والا مت رکھنا، 3000 والا مت رکھنا، 5000 والا مت رکھنا، اچھی تنخواہ دو تاکہ وہ آپ کے بچوں کو مسلمان رکھ سکیں، اچھی طریقے سے پڑھا سکیں، انہیں قرآن سکھا سکیں، انہیں دین سکھا سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر یہ ہو گیا تو آپ یقین مانیں اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔